سوال ہے، ماں باپ کی پسند سمجھ بھی نہیں آتی تو نکاح کر لینا چاہیے؟ اگر آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ یہاں پر سنا ہوتا تو انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جاتی۔ جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے نا، تو رشتے کا انتخاب کرنے والے شہوت سے، سیکس سے رشتے کا انتخاب نہیں کرتے۔ کیا اس کے بارے میں اسلام میں سوال ہے کہ کزن میرج، اسلام کے اندر کزن میرج جائز ہے۔ بچوں کا اب نارمل پیدا ہونا جو کزن نہیں ہوتے، اجنبی ہوتے ہیں، ان میں بھی ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی چیک اپ کر، باہر کے ممالک میں آپ تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے اسٹیٹمنٹس بنوا لینا اور رسندیں بنوا لینا، ایسے مسائل علماء سے نہیں پوچھنے چاہیے یار۔ دیکھیں فائلز جو ہے نا وہ دو طرح کی ہیں۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں مد و جزر، سمندر کی ٹھلوں والے مد و جزر ہوتے ہیں، بعض دفعہ اتنے قریب کہ ماں باپ بھی بیچ میں نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ اتنے دور بندہ دا میں تینوں طلاق دے دینی تے بیبیاں دی جے پیو دا پتر تے دے۔ عورت جو ہے حاملہ ہو اس کو طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، حائضہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ جب انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسا غصہ ہو کہ جس میں وہ آؤٹ آف حي على الفلاح۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں مد و جزر، سمندر کی ٹھلوں والے مد و جزر ہوتے ہیں، بعض دفعہ اتنے قریب کہ ماں باپ بھی بیچ میں نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ اتنے دور بندہ آندا میں تینوں طلاق دے دینی تے بیبی آندی ہے جے پیو دا پتر نے تے دے، تے بندہ آندا جا پھر تینوں تین ہی طلاقاں۔ ایسے طلاق ہو جاتی ہے، ایسے طلاق ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے تجھے طلاق دے دینی ہے، یا عورت کہتی ہے طلاق دے، تو آپ اسے کہیں جا کر پھر عدالت سے لے لے، جا کر ان لوگوں کے سامنے طلاق کا مطالبہ رکھ کر کہ جن لوگوں نے تیرا میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اور میں تینوں آپ ہی تینوں نہ لے کے آیا، جنہ لوگوں نے تینوں نکاح واسطے پیش کیتا ہے نا، جا کے انہوں نے کہا مینوں طلاق لے دے۔ تو غصہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصے کی بنیادی دو صورتیں، ایک وہ غصہ کہ جس میں منہ کی کہی ہوئی بات کا پتہ نہ چلے، ایسا غصہ جس کے اندر منہ کی کہی ہوئی بات کا پتہ نہ چلے تو ایسے غصے کی طلاق نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی ہے؟ اور جس غصے میں منہ کی کہی ہوئی بات کا پتہ ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ جی ایک چیز نقد پر 50,000 کی ہے، اور اگر اسی چیز پر وقت مانگ لیا جائے 1 ماہ 2 ماہ تو اس کا قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ نقد اور ادھار کا فرق ہمارے معاشرے میں سودی لوگ کرتے ہیں، بینک والے یا یہ جو قسطوں پر چیزیں بیچتے ہیں۔ کاروباری مجبوری اور پیسے کی قلت کی وجہ سے اگر کوئی بندہ ایک قیمت کا تعین کر کے ادھار چیز خرید لیتا ہے تو یہ درست اور جائز ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ نقد ادھار کا فرق کرنا، سود کی شرطیں ڈال کر کاروبار کرنا، یہ الیکٹرانکس کمپنیاں جو فریجیں بیچتی ہیں، ٹیلی ویژن بیچتی ہیں، اوون بیچتی ہیں، جوسر بیچتی ہیں، خواہشات کا سامان، اور بینک، لیکن جو کاروبار کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نقد پیسے دے دو۔ ہمارے کاروباروں میں نقد پیسوں سے کاروباری اپنا زیادہ فائدہ کر لیتا ہے۔ مثال اگر ₹1,00,000 نقد ہے تو وہ 4-5 لاکھ کا مال لے لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے نقد دے، جو ہے پیسے دے دو، پروفٹ تھوڑا دے دو۔ اس کی بھی نقد کے ساتھ اس کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے۔ اب جو بندہ ہے خریدنے والا، اس کے پاس نقد نہیں ہوتا، اس کے پاس نقد نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے 2 ماہ کے ادھار پر دے دو۔ طے کر لے، مدت طے کر لے۔ کیا طے کر لے؟ پھر جائز ہے۔ ایسے نہیں جائز۔ کس طرح؟ 2 ماہ بعد یہ 100 کی، 3 ماہ بعد 110 کی، 4 ماہ بعد 120 کی، 5 ماہ بعد 150 کی۔ وہ ریٹ طے کرے، مدت طے کرے، اور اگر مدت بڑھ بھی جائے تو ریٹ نہ بڑھائے۔ 2 ماہ کے بعد اگر وہ پیسے نہیں دے سکا، قیمت اتنی رکھنی ہے۔ اگر قیمت بڑھا لے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود۔ یہ بڑا موٹا سا مسئلہ ہے۔ کاروبار کے اندر ادھار پہ آپ سودا خرید سکتے ہیں، مدت طے کر لیں،
قیمت بھی طے کر لیں، اور اگر وہ مدت پر خریدار پیسے دے نہیں پایا تو آپ قیمت بڑھا نہیں سکتے۔ ایک جگہ 5 لاکھ ہے، خریدار یہ کہتا ہے ابھی سارے پیسے لینے ہیں سارے تو 5 لاکھ دوں گا، ٹھیک ہے، اگر 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ بعد اگر لے رہے ہیں تو میں آپ کو 6 یا 7 لاکھ دوں گا، اس کا یہ سود میں نہیں آتا۔ یہ بات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ پھل لینے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 100 روپے درجن ہے، اگر تسی 5 درجن لو گے تو میں تمہیں 80 روپے لا دیاں گا۔ اب یہ سود تو نہیں ہے، وہ زیادہ مقدار پر رعایت کرتا ہے۔ اب یہ جو رعایت ہے یہ پیسے پر بھی ہو سکتی ہے اور یہ رعایت وقت پر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ رعایت جو ہے یہ لینا دینا درست ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مدت بڑھاتا جائے اور پیسے بڑھاتا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا پھر اس کو جو ہے وہ ضبط کا ڈراوا دیوے کہ 2 ماہ کے بعد میں نے جا کے چیز اٹھا کر لے آنی ہے، موٹر سائیکل جو ہے وہ پولیس کے ذریعے پکڑ لینا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے مسئلہ بتایا تھا کہ نبی اسلام 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے نہیں ملاقات کی بات کی، اس کے بعد ایک دوران گیا جس میں وہ جان کی وجہ سے صحابہ سے بھی بات کی انہوں نے 1 ماہ کے اوپر، ایک حدیث سے آپ یہ 3 دن کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں فرق پڑ سکتا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس میں انہوں بچاندہ رہے ہیں، اس کو پکڑ لیں جی ذرا۔ خادم صاحب ادھر آؤ، تھوڑی ضرورت آ، میں بھی خادم ہوں لیکن آپ کا درجہ مجھ سے بلند ہے۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ لیں، اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ جو ناراضگی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ناراضگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہو، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر اپنی ازواج سے بات نہیں کی 1 ماہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اور اسی طرح صحابہ کرام سے 52 دن تک بائیکاٹ رہا، جو وہ غزوہ سے پیچھے رہ گئے، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات، اگر آپ اپنے بچے کی اصلاح چاہتے ہیں، مثال کسی کا بچہ جوا کھیلتا ہے، کہتا ہے جب تک نہیں چھوڑے گا نہیں بولوں گا، تو جائز ہے۔ چوری کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک جو ہے وہ تو یہ حرکت نہیں چھوڑتا میں تب تک تیرا بائیکاٹ کروں گا۔ اصلاح کے لیے بائیکاٹ کرنا جو ہے یہ درست اور جائز ہے، لیکن جو لڑائی ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے نہیں، وہ تو خرابی دونوں طرف ہوتی ہے، وہ بھی ضد میں نہیں بولتا اور وہ بھی ضد میں نہیں بولتا، تو یہ فرق ہے۔ سوال کزن میرج کے بارے میں ہے، تو کچھ میڈیکل ڈاکٹرز بھی جو ہمارے دوست بھی گئے ہیں فیلڈ میں، وہ بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ بچوں میں کبھی ہو سکتا ہے نارمل کی آتے، تو کیا اس کے بارے میں اسلام نے؟ سوال ہے کہ کزن میرج، اسلام کے اندر کزن میرج جائز ہے۔ بچوں کا اب نارمل پیدا ہونا جو کزن نہیں ہوتے اجنبی ہوتے ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی چیک اپ کروانا یہ درست ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کزن ہے تو وہ میڈیکل کروا سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ان پر دشواری نہ آئے۔ لیکن یہ کس ڈاکٹر کے پاس یقینی سرٹیفکیٹ ہے کہ اجنبی ہوں تو ان کی جو اولاد ہے وہ اب نارمل نہیں ہوگی؟ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل اجنبی ہیں، ان کی برادریاں بھی مختلف ہیں لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ اب نارمل ہے۔ جی، آپ سمجھے اگر وہ حاملہ ہوئے عورت جو ہے حاملہ ہو اس کو طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، حائضہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ جب انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ جی، ایسا غصہ ہو کہ جس میں وہ آؤٹ آف کنٹرول، پھر طلاق نہیں ہوتی۔ تالیفی کام ہے لیکن عمر کے اس حصے میں انشاءاللہ ہم اس کو ظاہر کریں گے
کہ جس حصے میں تالیفی اور تصنیفی کام کرنا بہتر ہے۔ کئی خاندان بھی ایسے ہیں جنہیں فرض میں گل کر رہا کہ کچھ رشتے وہ گھراں دے وچ لڑائیاں بن جاتی اور وہ لڑائیاں ساس سسر یا بہو یا خامد اور بیوی یہاں کوئی معاملات ایسے بنتے ہیں کہ جڑے وہ بچیاں اپنے گھراں چلے جاتے اور وہ جڑے اتنے لمبے عرصے گزر جاتے ہیں جنہیں وہ چلن پاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بھائی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں، ایک ہی صحن میں پلتے، ایک ہی برتن میں کھاتے اور ایک ہی ماں باپ کی چھتر چھایا تلے رہتے ہیں۔ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو شادیوں کے بعد ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں نا ان سے ایک دوسرے کی نعمتیں برداشت نہیں ہوتی۔ دو سگے بھائیوں کو اگر ان کی بیویاں کہہ کے لگاتے، مسکراتے، اکٹھے بیٹھے دیکھ لیں، آئندہ آنے والے دنوں میں لڑائی ہونی۔ اچھا پھر اگر بھائی جو عقل مند ہوتے ہیں نا وہ اپنے درمیان اپنی بیویوں کو گھسنے نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خامند اپنی بھائیوں اور بہنوں کی غیبتوں کے بارے میں بہہ رہے ہیں، کیا میری بیوی میرے بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں برائی نہیں کرتی؟ بھائی کرتی ہے، سب کی کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ باور کروا دیں کہ میں اپنے بہن بھائی کی غیبت کے بارے میں بہہ رہا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، وہ تختی ہے جو میرے ماں باپ نے بنا دی ہے، اس پہ وہ قطرہ ٹکنا ہی نہیں ہے جس کا تعلق میرے بہن بھائی سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بہن بھائیوں کو یا آپ کو کوئی بھی نہیں پاڑ سکتا۔ جو بات آپ نے کی ہے نا یہ حقیقت ہے۔ خاندان میں بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ جن سے دوسروں کی ترقی بھی برداشت نہیں ہوتی، رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر شیطان ان کے ذریعہ خاندانی نظام کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ آفات ہیں، ان آفات سے نہ آپ بچے ہیں، نہ میں بچا ہوں، نہ کوئی شیخ الحدیث بچا ہے، یہ ہمارے گھروں کا حصہ ہیں۔ ایک بات ہے حسد کے معاملے آ جاتا ہے کہ حسد آ جاتا ہے تب یہ معاملہ رہتا ہے، لیکن کچھ گھر ایسے میں نے دیکھے ہیں جو ان تک نظر آ رہے ہیں جس میں اکثر خامد وہ اخراجات نہیں پورے کر سکتے یا خامد جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اخراجات اپنے باپ سے یا اپنے جو اس سے اوپر ہے اس سے پورے اپنی بیوی کروا سکیں، ادھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے متعلق کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ضروریات کی ذمہ داری جو ہے وہ خامند پر ڈالی ہے، اور اگر خامند جو ہے وہ ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کی بیوی کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں بھی اپنے ہاتھ سے رزق کماتی رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے بعض بیویاں سلائی کڑھائی کا کام کر کے اس کمائی سے بچوں کو، یتیم بچوں کو پالتی تھی، نبی علیہ السلام کو تحفے تحائف دیتی تھی اور بڑا صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ تو جہاں مالی طور پہ خامند کمزور ہوتا ہے نا، یہ اس کے زندگی تک لڑائی رہنی ہے، یہ لڑائی پھر ختم نہیں ہو سکتی۔ خامد پر خالی خامد پر معاملہ ہے، خامد کی استطاعت ہونے کے باوجود بھی لڑائیاں بن جاتی ہیں اس معاملے میں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم پھر چھوڑ دے، ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم پھر چھوڑ دے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں الگ رہنا میں ذاتی طور پہ ناپسند کرتا ہوں۔ میرا بھائی ہے چھوٹا، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو خاندان ہے بڑا کثیر العیال ہے، میرے والد صاحب 5 بھائی 5 بہن ہیں، ہم بھی 5 بھائی 5 بہن ہیں، ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ تو بات یہ ہے، آگے میرے ماشاءاللہ کزنوں کے بھی بڑے بڑے بچے ہیں الحمدللہ، بچے پیدا کرنے میں ہم نے کبھی بخل نہیں کیا،
جب اللہ دے رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے برتن کیوں الٹ دیں؟ جب وہ عطا کر رہا ہے تو الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا، جن عورتوں کا یہ شوق ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بندے نو الگ تھلگ کرنا، میں نے دیکھا ہے میرے خاندان کے اندر بھی بعض عورتیں ایسی ہیں، انہیں اپنے ماں پیو دی بھی عزت نہیں رہن دیتی سسرال ال، تے نہ سسرال دی عزت رہن دیتی ہے ماں پیو دے گھر ال، نہ بندے دی عزت ہے، اگوں اولاد جوان ہو گئی ہے تے نہ ہن اولاد نال عزت ہے۔ یار یہ ساری زندگی پھڈا، ماں پیو نال بھی خامد نال بھی، اگوں ہن پتر جوان ہو گئے نے انہاں نال لڑائی لڑائی لڑائی۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پھر کیا حل ہے؟ یہ جتھے لڑائیاں دے پکے ڈیرے نے نا، یہ بھی ایک شیطان ہے، اور یہ شیطان، لڑائی بھی ایک شیطان ہے، اور یہ شیطان کئی لوگوں کا مرنے تک تعقب پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کا ایک حل ہے کہ آپ برداشت کریں، صبر کریں، حلم، بس یہ اس کا ایک حل ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسائل نہ پوچھا کر یار، بسم اللہ۔ باہر کے ممالک میں آپ تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے سٹیٹمنٹس بنوا لینا اور سندے بنوا لینا، ایسے مسائل علماء سے نہیں پوچھنے چاہیے یار۔ دیکھیں فائلز جو ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں، ایک فائل ہے جس کو گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے، اور ایک فائل ہے جو بوکس ہے۔ جو بوکس فائل ہے جس کو گورنمنٹ آن نہیں کرتی، آپ اس کا کاروبار نہ کریں، اور جو فائل ہے جس پر آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہے اور واقعتاً وہ ایک ریالٹی اور حقیقت ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ نمبر شمار نہیں ہوا، ابھی جو ہے وہ انہوں نے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں باقی ہے، لیکن گورنمنٹ اگر اس کی ملکیت کو تسلیم کرتی ہے گورنمنٹ، تو آپ پھر اس کو بیچ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ماں باپ کی رضامندی کے لیے اگر کہیں نہیں بھی کوئی سمجھ آتی نکال دیا سمجھ نہیں آتا تو کر لینا چاہیے۔ سوال ہے ماں باپ کی پسند سمجھ بھی نہیں آتی تو نکاح کر لینا چاہیے۔ اگر آپ نے گزشتہ خطبہ جمعہ یہاں پر سنا ہوتا تو انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جاتی۔ جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے نا، تو رشتے کا انتخاب کرنے والے شہوت سے، سیکس سے رشتے کا انتخاب نہیں کرتے۔ لڑکا دیکھنا ہو یا لڑکی دیکھنی ہو تو جو دیکھنے والے ہمارے ماں باپ، دادا دادی، خالہ، پھوپھی، خاندان کے بزرگ دادا دادی جو جاتے ہیں، کسی کے دماغ میں بھی شہوت نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں علم و حکمت، تجربہ، طریقہ سلیقہ اور مردم شناسی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لڑکا جب فیمیل کا یا فیمیل جب لڑکے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے دماغ میں سیکس ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ خادم صاحب کو جوتی میسر کر کے دیو جی۔ نہیں نہیں، ننگی پیری نہیں جانا تو ہم جوتی دیں دینے، یہ میرے بھائی نے نا جوتی دیو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک منٹ جی۔ لڑکا شہوت کی، سیکس کی بنیاد پہ لڑکی کا انتخاب کرتا ہے، سمجھ آئی یہ بات کی، اور ماں باپ سبحان اللہ طریقہ سلیقہ، ایٹیکیٹس، عادات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا دیکھنا۔ سبحان اللہ، میرے بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے نا میری والدہ گئے تو میری ماں کہتی ہے ہم نے رشتہ ادھر نہیں کرنا۔ اسی کیا کیوں نہیں کرنا؟ میری امی آندھی وہ اکھاں پھیر دیے۔
ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ جیسے بندہ خوش طبیہ کرتا ہے، امی ہو سکتا ہے وہ بیچاری دی عادت ہوئے کو بیرنگ ہوئے کو جس طرح، لیکن یقین جانیے دنا لوگ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں وہ رشتہ کرنا ہے اپنے ماں باپ، 2-4 سال تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، پھر اس کے بعد تم دعائیں دو گے اپنے ماں باپ کو۔ اچھا جی 3 باری اس کڑی دیاں طلاقاں ہو گئی ہیں، کو 4-5 باری بھج نس بھی گئی ہے۔ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ وہ چیزیں ہیں، ایٹیکیٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بادشاہ، ایک حکایت ہے، بادشاہ جو ہے وہ کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے لگا تو وزیر نے کہا فلاں آدمی بڑا حسب و نسب کا دنا ہے، اس سے مشورہ کر لیں۔ اس نے کہا بیٹی اپنا ہاتھ پکڑاؤ، بیٹی اپنا ہاتھ پکڑاؤ، انہیں آندہ بادشاہ رشتہ نہ کریں، ایک کوئی شاہی خاندان نہیں، یا ایدی ماں یا ایدی نانی۔ اور جب پتہ کیا تو واقعتاً او دی نانی نو بھی کسر سی تھی، ماں نو بھی ایسی۔ تو پیارے بھائی بیوی کا انتخاب شہوت کے ساتھ نہیں ہوتا، بیوی کا انتخاب علم و حکمت، طریقہ و سلیقہ، تدبر، ایٹیکیٹس، اخلاق، حسب و نسب، دینداری، اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سمجھ آوے تے پاویں نہ آوے، رشتہ کس کی مرضی سے کرنا چاہیے؟ دو میں متفق کون؟ ہاں جی گھر چ رہ رہے 3-4 بیٹیاں نے، والد ایک اور بیٹا، والد کا کاروبار یعنی کہ نہیں ہے خاص، جزاک اللہ۔ بچیاں انہوں نے پڑھتی ہیں، جڑا بیٹا کاروبار کرتا ہے انہوں کا، اگر وہ زکات نکلتی ہے تو بچیاں کی فیساں کے لا سکتا ہے، اپنی بیٹیوں کی فیسوں پہ بہنا لگا سکتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کمانے والا ہے، والدین نہیں کماتے، والدین کا انحصار وہ بیٹے پر ہے، تو کیا بیٹا اپنی سگی بہنوں پر زکوٰۃ کے پیسوں سے تعلیم و تعلم کا خرچ ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ادا کر سکتا ہے، وغیرہ جڑی شادی کی ہوگی برتن جی جی دے سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ انہی کے لیے، آپ کی بہنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے فیسیلیٹیڈ کیا ہے، جائز ہے۔ زمین سے اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو لے سکتا ہے، بندے کے پاس متبادل وسائل نہیں ہیں تو پھر لے لے، اور اگر متبادل وسائل ہیں تو پھر جو ہے اس کو بینک کے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جی دیکھیں ایک بندہ ہے مجبور ہے سور کھا لے، کتنا مجبور ہے یہ اس کو پتہ ہے کہ کھانے جتنا مجبور ہے یا نہیں ہے۔ ہاں جی یہ میں دیکھیں جی حالات مجبوری کا تعین مفتی نے نہیں کرنا، نہ آپ نے کرنا ہے، جس پر وہ کیفیت گزر رہی ہے اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا جو ہے وہ جس طرح آپ کے دیگر کام چلا رہا ہے، اگر آپ اس پر توکل بھروسہ کریں اور اس کی رحمت پر امید رکھیں تو اللہ آپ کو نواز سکتا ہے۔ مجھے میرے بھائی باہر کے ملک ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں، ان کے جو بیوی بچوں کا خرچ ہے، تو انہوں نے کہا یہ وائٹ منی ہے، باہر سے پیسے آتے ہیں، تو مجھے کہا جی آ کر نا گاڑی لے لو، آ جاؤ، آپ سے کوئی سود نہیں، جننے دی آئے گی انہیں دی لے جاؤ۔ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ نہیں لینی، بغیر سود کے بھی نہیں لینی۔ انہاں پلا کی کہنا ہے حافظ عمر صدیق صاحب نے اساں گڈی دیتی، لوگاں نو دین دا فائدہ ہو رہا ہے نا، تو کئیاں لوگاں چھڑ جانا ہے، انہاں کہنا ہے بینک تو گڈی لئی سو، وڈا مولوی بنیا پھردا ہے۔ بغیر سود کے بھی ہمیں دے تو ہم پھر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان نہ ہو۔ میرا چھوٹا بھائی ہے مولوی صاحب ساری دنیا فائدہ لیندی، تانوں کی ہو گیا ہے؟
لبو آفت صاحب، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن اس وجہ سے بھی معاف کر دے گا کہ میں نے اس کے دین کے لیے اس آفر کو ٹھکرا دیا انشاءاللہ۔ القاسم حبیب اللہ، آج سے دوسری کا ماننے والا اللہ کا دوست ہے، یہ الفاظ سے حدیث سے ثابت حدیث سے تو نہیں ثابت، لیکن یہ بات درست ہے۔ یعنی جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا ہے، ان لوگوں میں رزق حلال کمانے والا بھی ہے۔ جی ہے۔ ٹیچر نے مجھ سے پوچھا، ان کو میں یہی بتاؤں گا کہ کسی حدیث سے ثابت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ریکارڈنگ کے لیے رکھ لیں جی، مجلس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔